ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے جو ہے بریگیڈیئر یوسف صاحب نے کہا کہ ہمیں موٹیویشن اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے جو کشمیر کے ایشو پر ہے، لیکن بریگیڈیئر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو OIC پہ جانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن کشمیر کمیٹی جو ہے جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ایسے موقع پر جہاں اتنی قتل و غارت گری اس وقت کشمیر میں ہو رہی ہے، انڈین فوجوں نے وہاں پہ ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے، کشمیر کمیٹی کا ہمیں کوئی اجلاس نظر نہیں آتا، کشمیر کمیٹی ایکٹیو نظر نہیں آتی، آپ OIC کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میڈم نے 2-3 پوائنٹس بڑے اہم اٹھائے تھے، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا اس میں تھوڑا سا اپنا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے انہوں نے بات کی مسٹر ہالبروک کی، امریکہ کے انٹرسٹ کی۔ میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، اور مجھے وہ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے اوپر جو CIA کے ڈی کلاسیفائڈ پیپرز ہیں 1947 سے لے کے 1985 تک مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، اور خاص طور پر 1965 کے بعد امریکہ کی ایک یہ مصدقہ پالیسی ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر وہ آپ کی کبھی بھی مدد نہیں کریں گے۔ ان کو وقتی طور پر آپ کو لالی پاپ دینے کے لیے بیان ہالبروک صاحب بھی دے دیں گے، ہلری کلنٹن بھی دے دے گی، لیکن کشمیر کے مسئلے پر کبھی بھی امریکہ آپ کی مدد نہیں کرے گا، اور اگر کبھی امریکہ مدد کرے گا تو اس طرح کی مدد ہوگی کہ وہ اس کا فائدہ انڈیا کو زیادہ ہوگا، پاکستان کو کم ہوگا۔ پہلی بات تو یہ، ہمیں اس کے اوپر کوئی شک و شبہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ ہماری جنگ ہے کشمیر کی، اور کشمیریوں کی جنگ ہے تو ہمیں خود ہی لڑنی پڑے گی۔ امریکہ کشمیر کی جنگ میں آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ دوسری بات آپ نے کی کہ اس میں پاکستان کے مفاد کے، یہ نقطہ آپ نے کہا تھا۔ دیکھیے، ہم نے 1947 سے لے کے آج تک سب سے بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر ہماری کوئی مصدقہ پالیسی ہی نہیں ہے۔ آپ انڈیا کو دیکھیے، ان کی کوئی پارٹی بھی ہو، ان کے آپس میں IGP ہو یا ان کی جو کانگریس ہو، کوئی پارٹی بھی ہو، ان کے آپس میں لاکھ سیاسی اختلافات ہوں، لیکن کشمیر پر تمام سیاسی پارٹیوں کا ایک ہی موقف ہے کہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے۔ ہماری آپ دیکھیے کہ 1947 سے لے کر کے آج تک ہم نے کتنی اس میں شفٹ کی ہے۔ آپ نے کہا نا جی، ابھی میڈم انتفاضہ کی بات کر رہی ہیں، میں اس پہ ابھی بعد میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے، ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے کہ 1989 سے لے کر کے 1999 تک، میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ کشمیریوں نے جو بے پناہ قربانیاں دی ہیں، وہ کیوں نہ ان کا جو ایک منطقی انجام تھا اس کو کیوں نہیں مل سکا، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی مقصد اس نے کیوں حاصل نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1989 میں جب یہ تحریک تقریباً دم توڑا اس نے، اس وقت پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس وقت وہ جو اندرا گاندھی کے بیٹے تھے وہ یہاں پاکستان تشریف لائے تھے، اور پیپل پارٹی کی حکومت میں کشمیر کے جتنے بورڈ تھے ہٹا دیے گئے، اور اس وقت جو موومنٹ تھی اس سے پاکستان نے، جو لوگ بات کرتے ہیں نا کہ اعتزاز احسن صاحب نے وہ لسٹ بعد میں کشمیریوں کو اس کی سکھوں کی دے دی تھی، یہ بات نہیں تھی۔ بات یہ ہے کہ پیپل پارٹی کی ایک پالیسی ہے کہ وہ کشمیریوں کی مدد بھی نہیں کریں گے، اور سکھوں کی مدد سے بھی انہوں نے ہاتھ اس وقت انہوں نے ہٹا لیا، جس کی وجہ سے سکھ آج بھی ہم سے ناراض ہیں۔ میں ایک فوجی کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ جب سکھ موومنٹ چل رہی تھی انڈیا کے اندر، اس وقت اگر ساتھ کشمیر موومنٹ بھی چل رہی ہوتی، اور جس طریقے سے سکھوں نے اس کو موومنٹ کو سختی سے اور تیزی سے اس کے اوپر وہ کر رہے تھے اپنی جو بھی ان کی تھی، اس میں اگر کشمیر موومنٹ بھی ساتھ چل رہی ہوتی اور کشمیری بھی ان کے ساتھ ہوتے تو آج شاید اس خطے کی تاریخ مختلف ہوتی۔ لیکن انڈیا کو فائدہ یہ ہے کہ ان کے سیاستدان محب وطن ہیں، ان کی ایک قومی پالیسی ہے، اور وہ ہمیشہ قوم کے مفاد کی بات کرتے ہیں۔ سیاستدان اپنے سیاسی کیریئر اور اپنی قربانیاں دیتے ہیں، وہ ملک کے مفاد کو قربان نہیں کرتے۔ آپ نے بات کی نا پاکستان کے مفاد کی، اس وقت 1989 سے لے کے 1999 تک جو کشمیر موومنٹ تھی، اس میں پاکستان نے جس طریقے سے کشمیریوں کی مدد کرنا چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ اپنے اچھا آج بھی میں آپ عرض کروں ابھی انتفاضہ کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، ابھی میڈم نے انتفاضہ کی بات کی، ایک فوجی کی حیثیت سے میں بڑا پریشان ہوں۔ آپ ایمانداری سے اگر مجھ سے پوچھئے تو اس وقت جب کہ پاکستان سیلاب میں پھنسا ہوا ہے، وزیرستان میں فاٹا میں پاکستان فوج پھنسی ہوئی ہے، اس وقت ہم اس حالت میں نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہیں کہ کشمیریوں کی کسی بھی انتفاضہ موومنٹ کی مدد کر سکیں۔ تو میرے خیال میں ایک خاص طریقے سے انڈیا نے شاید ان کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے، اور میرا کشمیری بھائیوں سے بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ وقت نہیں ہے
کہ ہم اس کشمیر کو کشمیر موومنٹ کو اس پیج پہ لے جائیں. پہلے ہمیں پاکستان کو اپنے جو لوکل مسائل ہیں، ابھی سیلاب کا آ گیا ہے، اس سے پہلے وزیرستان کا مسئلہ ہے، ہمارا افغانستان کے ساتھ ایک مسئلہ چل رہا ہے، امریکہ کے وہاں پہ انٹرسٹ ہیں، ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں اور خود نقصان اٹھا رہے ہیں. تو ان تمام مسائل کا پہلے ہمیں حل ڈھونڈنا چاہیے، اور پھر جب ملک کے اندر تھوڑی سی اسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو وہ وقت ہے کہ کشمیر کی مدد کر سکیں. مجھے کشمیر کمیٹی کے حوالے سے بتائیں کہ یہ فضل الرحمان صاحب اس کے ہیڈ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ او آئی سی میں لے کے جائیں. ہم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہنگامی اجلاس ہم او آئی سی کو کال کرتے. جو اس وقت لیٹسٹ میں کشمیر میں سچویشن جو ہے جو ریکوائر اس بات کی جس کو ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وار فوٹنگ کے اوپر کوئی ایکشن لیتی، تو ہم تو اجلاس نہیں بلا سکے کوئی. لیکن 1947 میں جب کشمیر کا یہ مسئلہ شروع ہوا تو اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو انڈیا کے سیکریٹریٹ میں ان کی باقاعدہ ایک منسٹری قائم ہو گئی تھی جس میں انہوں نے کشمیر افیئرز کو اس وقت سے ہینڈل کر رہے ہیں. ہماری آج تک بھی ایک وہ ہم نے کشمیر کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اور وہ اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایک ٹوٹلی سیاست ہوتی ہے، اور اس کے ممبران بھی آپ دیکھ لیں سارے کے سارے وہ اس کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. ایک دفعہ نوزر نصر اللہ صاحب سے وہ بھی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، اور میری ان کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جو تھوڑا بہت کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے جو اس کو اہمیت دینی چاہیے کشمیر کمیٹی کی وہ نہیں دیتی. رائٹ، یعنی ان افیکٹو ہے ٹوٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے گا، میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا